گلے کی خشکی کے لیے بادام کا گیوٹا پیا کریں، بہت مفید ہے۔ کھانے کے بعد نمک چاٹنے سے پیٹ میں گیس نہیں ہوا کرتی۔ پیٹ میں درد ہو تو کوشش کرو کہ پودینے کا پیسٹ پیٹ پر باندھ لیجئے، پیٹ درد سے آرام آ جایا کرتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری سے بچنے کے لیے کوشش کیا کریں کہ روزانہ سر کے بالوں میں سرسوں کا تیل لگایا کریں، بہت مفید ہے۔ جو افراد زیتون کا تیل استعمال کیا کرتے ہیں وہ کبھی بھی پٹھوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ بادام کا پیسٹ شہد میں مکس کر کے لگاتار 3 دن چہرے پر لگانے سے چہرے پر موجود دانے اور جھریاں غائب ہو جایا کرتی ہے۔ جسم کی ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے کوشش کیا کریں کہ دہی میں سونف اور ادرک ڈال کر کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کوشش کیا کریں کہ صبح نہار من لہسن کو پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں، بہت مفید ہے۔ کھیرا کھایا کریں کیونکہ کھیرا جسم میں خون جمنے نہیں دیتا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ کچا ناریل کھانے سے گردے میں پتھری نہیں ہوا کرتی۔ منہ میں سوزش ہو جائے تو کھیرا کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ اوٹنی کے دودھ میں سوکھی روٹی بھگو کر کھانے سے چہرہ خوبصورت اور جوان رہتا ہے۔ اگر قد چھوٹا ہے تو کوشش کرو کہ اوٹنی کے دودھ میں شہد مکس کر کے پیا کریں، بہت مفید ہے۔ سر میں خارش ہونے لگے تو کوشش کیا کریں کہ دوپہر کو سر میں خالص سرسوں کے تیل سے سر کی اچھی طرح مالش کیا کریں، بہت مفید ہے۔ بھنے ہوئے تل کھانے سے ذہنی دباؤ سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ جن لوگوں کو لقوا ہو جائے تو انہیں بکرے کے گوشت کی یخنی بنا کر پلائیں، جلدی آرام آ جایا کرتا ہے۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے کوشش کرو کہ روزانہ روٹی کے ساتھ دیسی گھی کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ عاجزی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ پیٹ کے درد اور اپہارے سے جان چھڑانے کے لیے کوشش کیا کریں کہ لہسن کے ساتھ 1 دانہ اجوائن کا کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ کھجور کو شہد کے ساتھ کھانے سے چہرے سے کیل مہاسے اور دانے غائب ہو جایا کرتے ہیں۔ پیشاب آتے وقت جلن ہو تو کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے لسی کا استعمال کیا کریں، بہت ہی نایاب چیز ہے۔ پٹھے اور آنتیں کمزور نہیں ہوں گی، چہرہ چمکدار رہے گا، مثانے کی کمزوری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بس بھنے چنے اور لونگ دونوں کے صفوف کی ایک رتی نیم گرم دودھ کے ساتھ کھالو، پھر دیکھنا کمالات اس کے علاوہ ڈھیلا نفس سخت ہو جائے، قوت بڑھ جائے، مردانہ کمزوری دور ہو جائے، پتلا مادہ گاڑھا ہو جائے۔